اسلام میں پیسے نہیں ہے سر، اور 99% ٹائم کس کو دینا ہے؟ اسلام کو دینا ہے. تو پھر کیا کروں؟ بھوکا مر جاؤں؟ نہیں، یہ کس نے کہا ہے بھوکا مر جاؤ؟ اسلام نے، اللہ نے سب سے پہلے کہا تھا بھوکا مرے گا یا مالدار مرے گا یہ تیرے کام ہے ہی نہیں، یہ تو میرے کام ہے. تو کمپٹنٹ مری بس. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو کمپٹنٹ مر. یہ میں نے آپ سے کہا، آج تک میں نے وہ روڈ نہیں دیکھی جس پہ امی نے کہا تھا بیٹا روڈ پہ آ جائے گا. وہ کون سی روڈ پہ جاتے ہیں وہ لڑکے؟ آپ نے دیکھی ہے وہ؟ تو کیوں بھیج رہی ہے بیٹوں کو ادھر کہ بیٹا روڈ پہ آ جائے گا؟ اگر یہ زیادہ ہی تو نے اللہ اللہ کیا نا، کچھ کا اپنے لیے بھی کچھ کر. کون کہہ رہا اپنے لیے کچھ نہ کریں؟ بتاتا ہوں پیسے خود آتے ہیں آپ کے پاس. اگر مجھے پتا ہوتا کیسے آتے ہیں اور کسی موٹیویشن اسپیکر کو پتا ہوتا تو بتا دیتا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وہاں سے دیتا ہوں جہاں گمان نہیں ہے. تو میں کیسے بتا دوں کہاں سے آتے ہیں؟ مگر اللہ کی قسم آتے ہیں. اگر اللہ نے کہا ہوتا نا میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں کہاں سے آتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں آپ کو. فکر ہمیں کیا، ہمیں تو پہلے ہی پتا ہوتا، پچھلی 100 نسلیں پی ایچ ڈی کر چکی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے وہاں سے دوں گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں ہے. تو میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تجربے سے بھی بتا رہا ہوں، مشاہدے سے بھی بتا رہا ہوں اور فلسفے سے بھی بتا رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے پیسوں کے پیچھے نہیں، اللہ کے پیچھے دنیا میں آ جائیں. پیسے خود ہی آ جائیں گے آپ کے پاس، اور نہ آئے شکر کرنا اس بات کا. اگر پیسوں کے انتظار میں اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو پھر اللہ کی طرف تو نہیں جا رہے. میں خود جانتا ہوں کچھ پادریوں کو، خود ٹی وی پہ نہیں دیکھے، جانتا ہوں. ٹی وی بھی ہوں گے اس کورس سے ہزاروں نہیں لاکھوں ہوں گے. وہ پتہ کون لوگ ہیں؟ وہ ایک بتاتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری انکم کا کچھ فیصد چرچ کو دیتے ہیں اللہ کے نام پہ، ٹھیک ہے، اور اس کو 10% کلب بولتے ہیں. پھر کچھ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، میں ابھی آتا ہوں، جن کو میں جانتا ہوں ان کو سائڈ پہ رکھیں. کچھ 30% کلب ہے، کچھ 50% کلب ہے، بلا تامل. ان کا کام ہے کہ اپنے جو کچھ بھی کما رہے ہیں وہ اللہ کو دیتے. وہ مانتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، مانتے ان کے جس گھر پہ پیدا ہوا وہی پرورش ہو رہی ہے، وہ کئی عمر سے کنورٹ ہو گیا ہے، اس کو جو بھی بلیف ہے. مگر اس کی سائیکالوجی سپیریئر ہو چکی ہے. سائیکالوجی سپیریئر کا مطلب یہ ہے کہ میں اب فار رینٹ اور فار سیل نہیں رہا. آئی ایم ناٹ فار رینٹ اور نور فار سیل. اس کی سائیکالوجی سپیریئر ہو گئی. اب وہ آگے کتنی اور لیولز ہیں اس کو چھوڑ دیا. ابھی ہمارے سے اوپر چلا گیا، وہ ہمارے مسلمانوں سے اوپر چلا گیا. وہ میں آپ بتاتا ہوں، میں کن کو جانتا ہوں؟ 100% کلب کے پادریوں کو خود جانتا ہوں میں. اور میں بھی پاکستانی مسلمان ہوں نا. تو میں نے جب پہلی دفعہ یہ سنا نا کہ ریورنڈ جو بھی نام ہے ان کا، ٹھیک ہے، he listens to a lot of my stuff, so I'm gonna praise him, he hates it, کہ ریورنڈ is 100% now، کہ 100/100 جتنا بھی پیسہ آتا ہے اس کے پاس سب اللہ کو دے گا. تو میں پاکستانی ہونے کے ناطے، میں چھوٹا تھا، میں نے اسے پوچھا کہ وہی والا سوال، تو آپ روڈ پہ نہیں آ گئے؟ آپ کھاتے پیتے کیسے ہیں؟ سروائیو کیسے کرتے ہیں؟ اس نے آگے پتا کیا جواب دیا؟ literally a 17-18-year-old boy asking a old man this question, and I said آپ سارا کچھ اللہ کو دے دیتے تو آپ کھاتے پیتے کیسے؟ سمجھ رہے؟ سوال بنتا ہے نا، جینوئن سوال ہے. نہیں، ریورنڈ کی ایگزامپل میں نے جان کیا خود ہی کہ آپ کو پتہ چلے کتابی باتیں نہیں ہیں. میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں. کیونکہ جب یہ واقعہ سیرہ میں پتہ چلتا ہے نا کہ ابو بکر صدیق خالی انکم نہیں لے کے آئے، اپنے منقولہ غیر منقولہ سب کچھ اٹھا کے لے آئے، تو یہ بات ہمارے ذہن رجسٹر ہی نہیں کرتے. مجھے اس پادری کی وجہ سے رجسٹر ہو رہی ہے کہ اصل میں بھی ایسے ہوتا ہے. جی اصل میں بھی ایسے ہوتا ہے. پادری صاحب نے تو اپنی انکم دی ہے. میرا ابو بکر گھر بیچ کے لے گیا تھا، جی صاحب کچھ اٹھا کے لے آیا تھا. دیوار ایسے ٹٹول رہے تھے، اور عائشہ نے کہا ابو کیا کر ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہاں ایک سوئی رکھی تھی میں نے، وہ بھی نکالو، کچھ بھی نہ بچے. کھاتے پیتے نہیں ہے. اب آئے میرے اس مشن پہ، جس کی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی مسلم آئیڈینٹی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے. کیا یہ ہے لکھی ہوئی. میں نے کوئی ضعیف حدیث تو نہیں سنائی کسی کو.
اس لیے کوڈ کے اندر اسلام اسٹیبلش نہیں ہو سک رہا, بیکاز ایز سون ایز وی لک ایٹ اسلام وی ایز مین تھنک اس میں پیسے نہیں ہیں, اس لیے وہ ٹائم نہیں لے سک رہا, اسلام ہمارا ٹائم نہیں لے سک رہا بیکاز اس میں پیسے نہیں مل رہے. یہ پہلی قربانی ہے جو آپ نے دینی ہے. اور ادھر اسلام میں کیا ہے, ادھر ریکگنیشن نہیں ہے. سوری خواتین, یو آر ناٹ دا موسٹ بیوٹیفل گرل ان دا سٹی اف یو آر اے مسلم. سوری, ایکچولی اٹس اے اسٹیٹمنٹ آف شیم ان اسلام. یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں آپ؟ غور سے سمجھیں اس بات کو. مبرہ ہو جاؤں کہ میرے رشتے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, مبرہ ہو گئی میں. ہو سکتا ہے ایسے اپنے آپ سے ٹولے, میں تھوڑی ایک لڑکی ہوں پاکستان میں پلی ہوئی جس کی امی بچپن سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا بال ایسے نہیں ایسے بناتے ہیں ورنہ کباری مرے گی. اور ہمیں بھی پتا ہے ہمارے کور کے ایلیمنٹس کے اندر, میں سب سے ڈیپ کیا ہوں آپ کی سائیکالوجی میں اس وقت, کہ السلام اسلام میں علیکم. پیسے نہیں ہیں. دس می فیصل مان. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں بیسیکلی شیخ رزق کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ رزق کی ٹینشن نہیں لینی. زیادہ تر یوتھ اسلام میں نہیں آنا چاہتا, زیادہ تر یوتھ مولوی نہیں بننا چاہتا, کیونکہ وہ اس ٹیگ لائن سے ڈرنے اسٹارٹ کر دیا کہ جب بھی مجھے اس ٹیگ لائن میں رکھا جائے گا, اس کرائٹیریا میں رکھا جائے گا, تو آٹومیٹیکلی میں دنیا سے کٹ آف ہو جاؤں گا, اور نہ تو میرے پاس پیسہ آئے گا, نہ میرے پاس وہ سیلف اسٹیم ہوگی, نہ میرا لائف اسٹائل جو ہے وہ انکریز ہوگا. بیسیکلی اپنی نیت صاف رکھیں اور دیکھیں اس طرح کا کام سٹارٹ کریں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو. جس طرح کچھ اس طرح کا بزنس سٹارٹ کرنے لگ جائیں, یا پھر کچھ اس طرح کا کوئی, آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, کچھ اس طرح پلیٹ فارم بنا دیں کہ جس سے اسلام کا فائدہ ہو, لوگوں کا فائدہ ہو, تو پھر دیکھیں اللہ آپ کو اس رزق میں بھی کس طرح برکت دیں گے, اور کس طرح وہ چیز آپ کے لیے دنیا میں اور آخرت دونوں میں صدقہ جاریہ بن جائے گی. اور دیکھیں حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا فرشتہ سارا نظام کر جاتا ہے کہ کہاں سے اس کو رزق ملے گا, کہاں سے اس کو وہ سارا نظام ہوگا. تو جو چیز پہلے لکھ دی گئی ہے, آسمانوں پہ لکھ دی گئی ہوئی ہے, آپ اس کی فضول میں کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ جب تک آپ کا ایک نوالا بھی دنیا سے ختم نہیں نہ ہوتا, آپ کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی. اور آپ کا رزق اسی طرح ہی آپ کا پیچھا کرتا ہے جس طرح آپ کی موت پیچھا کرتی ہے. نہ آپ موت کو ٹال سکتے ہو, تو نہ ہی آپ کو آنے والے رزق کوئی روک سکتا ہے, نہ ہی اس میں کوئی بندش کر سکتا ہے. یہ آپ کی اپنے مائنڈ سائیکالوجی ہوتی ہے کہ آپ کس طرح چیزوں کو مینیپولیٹ کر رہے ہو. اس چیز کو اتنا ایشو نہ بنائیں کہ مجھے پیسہ نہیں ملے گا, مجھے جاب نہیں ملے گی. دیکھیں پیسہ ہمیشہ اپرچونٹیز بناتی ہیں, اور اپرچونٹیز ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس ایک بہت اعلیٰ لیول کا, ہائی لیول کا اسکل سیٹ ہے, اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کوئی اسکل نہیں بھی ہے پھر بھی وہ بڑی اچھی ارننگ کر رہے ہیں. تو یہ بس اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ جس کو چاہنا ہوتا ہے اس نے دے دینا ہوتا ہے, اپرچونٹیز مل جاتی ہیں. اور جس کو اس نے نہیں دینا ہوتا, ایون کہ وہ بے شک اپنے اس کمپیٹنٹ بھی ہو, اپنی اس چیز میں کمپیٹنٹ بھی رکھتا ہو, مگر پھر بھی اس کو نہیں ملتا. اگر یہی اگزامپل آپ اپنے اوپر فٹ کر لیں, بس آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, ایک حلال وے میں ایک چیز کو اپروچ کرنا ہوتا ہے. اس کی ایک ایسی اگزامپل ہے کہ اگر آپ برڈس کو دیکھ لیں, وہ اپنا رزق تلاش کرتی ہیں, وہ اپنے گھونسلوں سے باہر نکلتی ہیں. تو سیم ایز اٹ از ہم پہ بھی یہ چیز اپلائی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا رزق تلاش کرنا ہوتا ہے. باقی ملنا نہ ملنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, رزلٹ کبھی بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں ہمیں ہماری ایفرٹ کا وہ چیز مل جائے. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. اللہ اپنی مرضی سے چیزیں دیتے ہیں, اور اللہ کبھی بھی محنت ضائع نہیں کرتے. ایک یہ چیز یاد رکھیے گا, اللہ کبھی بھی محنت ضائع نہیں کرتے. آپ نے اپنی طرف سے بیسٹ دینا ہے, آپ نے اپنی طرف سے پوری اپنی پاور کو یوٹیلائز کرنا ہے, اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں. اس چیز کو ہمیشہ انڈر اسٹیمیٹ کیا کریں کہ سوسائٹی کیا کہے گی, میرے دوست کیا کہیں گے, میرا سٹیٹس کیا رہے گا. وی کین سے یہ سٹینڈرڈ ہیں ہی نہیں سکسیس کے. اللہ نے جو سٹینڈرڈ سکسیس کے بتائے ہیں وہ ریئل ڈیفینیشن کو ہماری اپروچ کرتے ہیں.